السلام علیکم۔ کچن وتھ شاہین آنٹی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں اپنے کچن میں بہت ہی مزیدار چٹپٹی چٹخارے دار چٹنی بنا رہی ہوں۔ یہ چٹنی اتنے مزے کی بنتی ہے کہ آپ اس سے پیٹ بھر کر روٹی کھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے 4 عدد لال کلر کے ٹماٹر لیے ہیں۔ ٹماٹر کو دھو کر میں نے خشک کر لیا ہے۔ اب ہم نے اس کے اوپر کا حصہ اتار دینا ہے اور ٹماٹروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ اس طرح میں تمام ٹماٹر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتی ہوں۔ تمام ٹماٹر کے 2 حصے میں نے کر لیے ہیں۔ یہ میں نے اتنا بڑا سوکھا ہوا کھوپرا لیا ہے جسے ناریل بھی کہتے ہیں۔ اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سوکھا ناریل نہیں ہے تو ناریل کا جو برادہ ہوتا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر وہ لینا ہے تو 1 کھانے کا چمچ بھر کر لیجئے گا۔ یقین کریں گھر میں اگر کوئی سالن موجود بھی ہوگا تو سب اسی چٹنی سے روٹی کھانا پسند کریں گے۔ ناریل کو بھی میں نے کاٹ لیا ہے تو چلیے چٹنی بنانا شروع کرتے ہیں۔ فرائی پین میں نے 1 کھانے کا چمچ تیل ڈال کر اسے اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے۔ فلیم میرا میڈیم ہے۔ اب جو ہم نے ٹماٹر کاٹے ہیں وہ ہم نے اس طرح تمام فرائی پین میں ڈال دینے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی سبزی یا دال نہیں ہوتی ہے تو آپ اس طرح کی چٹنی بھی بنا کر کھا سکتے ہیں۔ بہت ہی مزے کی یہ چٹنی بنتی ہے۔ میں نے تمام ٹماٹر ڈال دیے ہیں۔ جو ہم نے کھوپرا کاٹا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے۔ اب ہم اسے ایک طرف سے 1.5 سے 2 منٹ تک پکا لیتے ہیں۔ 1.5-2 منٹ ہو گئے ہیں۔ کھوپرا بہت اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے تو اب ہم نے تمام کھوپرے کو تیل سے نکال لینا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر تبدیل ہو گیا ہے۔ کھوپرے کو میں ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک طرف رکھ دیتی ہوں۔ اب ہم نے ٹماٹروں کی سائڈ کو تبدیل کر دینا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماٹر ہمارے ایک طرف سے نرم ہو گئے ہیں تو میں تمام ٹماٹروں کی سائڈ تبدیل کروں گی۔ انہیں ہم نے دوسری طرف سے بھی 1.5 سے 2 منٹ تک پکانا ہے تاکہ اس کا چھلکا اچھی طرح سے نرم ہو جائے۔ 1.5-2 منٹ ہو گئے ہیں ٹماٹر کو دوسری طرف سے بھی پکتے ہوئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماٹر کا چھلکا بالکل نرم ہو گیا ہے۔ میں نے تمام ٹماٹر کی سائڈ تبدیل کر دی ہے۔ اب ہم نے ان کے چھلکوں کو اتار دینا ہے۔ بہت آسانی سے ان کا چھلکا الگ ہو جائے گا۔ میں تمام ٹماٹر کے چھلکے الگ کر دیتی ہوں۔ ٹماٹر کے چھلکے میں نے نکال دیے ہیں تو اب ہم نے پوٹیٹو میشر کی مدد سے ان ٹماٹروں کو میش کر لینا ہے۔ چولہا میں نے بند کر دیا ہے لیکن آپ نے ٹماٹر کو تھوڑا سا موٹا موٹا رکھنا ہے، بہت زیادہ پیسٹ نہیں بنانا ہے۔ ٹماٹروں کو میں نے میش کر لیا ہے۔ ٹماٹروں کے پیسٹ کو اب میں باؤل میں نکال رہی ہوں۔ ہم نے اس کو جو ہے مکمل طور پر ٹھنڈا کر لینا ہے۔ یہ میں نے تمام پیسٹ ڈال دیا ہے۔ میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں کہ میں نے ٹماٹروں کا بالکل باریک پیسٹ نہیں بنایا ہے۔ اس میں ٹماٹر کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم چٹنی کا سیکنڈ اسٹیپ کریں گے۔ یہ میں نے گرائنڈر جار لیا ہے۔ یہ 1 مٹھی میں نے ہرا دھنیا لیا ہے۔ ہرا دھنیا کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا تھا۔ اسے ہم نے نرم ڈنٹھل کے ساتھ لیا ہے۔ اب میں اسے رفلی کاٹ کر گرائنڈر جار میں ڈال رہی ہوں تاکہ یہ آسانی سے پیس جائے۔ یہ میں نے ہرا دھنیا تمام ڈال دیا ہے۔ تھوڑے سے میں نے پودینے کے پتے لیے۔ پودینے کے آپ نے صرف پتے ہی ڈالنے ہیں۔ 7-8 میں نے لہسن کی کلیاں لی ہیں۔ یہ دیسی لہسن ہے۔ 5 میں نے موٹی والی ہری مرچیں لی ہیں۔ ہری مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں۔ ہری مرچ کو بھی ہم کاٹ کر شامل کر رہے ہیں تاکہ یہ آسانی سے پیس جائے۔ 1 ہری مرچ میری لال ہو گئی تھی، میں نے وہ بھی شامل کر لی ہے۔ میں تمام ہری مرچیں کاٹ کر ڈال دیتی ہوں۔ اب میں اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ کالا نمک شامل کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہے تو آپ ریگولر نمک ڈال سکتے ہیں۔ آدھا چائے کا چمچ میں نے ریگولر نمک ڈالا ہے۔ جو ہم نے کھوپرا فرائی کیا تھا وہ بھی میں نے شامل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیتی ہوں۔ اب میں اس کا دردرا سا پیسٹ بنا کر لاتی ہوں۔ بالکل باریک پیسٹ آپ نے اس کا نہیں بنانا ہے۔ لیجیے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چٹنی کو دردرا سا پیس لیا ہے۔ اب ہم اسے ٹماٹر کے پیسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار ہماری چٹنی تیار ہونے والی ہے۔ میں نے تمام پیسٹ ڈال دیا ہے۔ اب میں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں۔ پلیز اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک ضرور کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اب اس چٹنی کو میں ایک دوسرے باؤل میں ڈال رہی ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔